الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین ذی وقار علماء کرام، بالخصوص شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام شبیر صاحب زیرہ مجدور اور تمام حاضرین محفل، اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی توفیق سے، فضل و کرم سے اس پاکیزہ اور نیک محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. تو مجھے جو حکم دیا گیا اس کے مطابق مختصر وقت میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آمین. تو ابھی آپ کے یوم وصال کا نورانی مہینہ گزرا اور آپ حضرات نے بھی محافل کے اندر حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے حوالے سے بہت کچھ سنا، اور یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے. اس کو مختلف حوالوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. بالخصوص امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تفصیلی دلائل کے ساتھ اس کا بیان فرمایا.
اللہ جل شانہ جو ساری کائنات کا مالک ہے اور ساری کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین کی شان کا مالک، خالق کائنات نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ آیات متشابہات میں سے ہے رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جس کی شان کے لائق ہے۔ اور عرش کہاں ہے؟ فرمایا کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر ہے۔ تو علماء کرام تشریف فرمائے ہیں کہ آیات مبارکہ ان کے کچھ ظاہری معنی ہوتے ہیں اور کچھ باطنی معنی۔ علماء ربانیین قرآن و سنت کی روشنی میں ان ظاہری معنی کا بھی بیان کرتے ہیں، اور صوفیہ کرام، عارفین، اہل طریقت اور اہل معرفت باطنی معنی کی طرف بھی اشارے فرماتے ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے۔ عرش جو ہے اس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اور کائنات کا کوئی ذرہ عرش سے باہر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ عرش پانی پر ہے، پانی کا ذکر کیا، ماء کا ذکر کیا۔ تو پانی جو ہے یہ رقیق ہے، رقت کا ذکر آ گیا۔ تو اصل میں یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور رقت یہی رحمت ہوتی ہے کہ ساری کائنات اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہے، اور کائنات کی تخلیق میں اللہ کی شان رحمت کے جلوے ہیں۔ تو پوری کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اس میں کافر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، پاکیزہ ہستیاں بھی ہیں، لیکن سب کی تخلیق میں اللہ کی شان رحمت جلوہ گر ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے اپنی شان رحمت کے مطابق اس کائنات کو بنایا، اور پھر اس کائنات پہ جو اپنے انعام عطا فرمائے اور کائنات تک اپنی رحمتوں کے خزانے پہنچائے۔ تو کائنات میں ہم انسان اس استعداد کے مالک نہیں تھے، ہمارے اندر یہ استعداد نہیں تھی کہ اللہ کی ذات سے براہ راست وہ فیض رحمت حاصل کر سکیں۔ تو پھر اس کائنات میں اللہ جل شانہ نے جس ہستی کو اپنی رحمتوں کے ہم تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا، تو اس ہستی کے متعلق بھی فرمایا کہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور اللہ کی ساری کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو بلند شان کے مالک ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے وسیلہ عظمیٰ ہیں، تو وہ ذات اقدس رحمت للعالمین ہے۔ اب وہ رحمت للعالمین جو اللہ کی شان رحمت سے اس مرتبے پہ فائز ہوئے، اللہ کی رحمتوں کے خزانے ہم تک پہنچائے، جب آپ تشریف لائے، ظاہری زمانہ اقدس میں آپ کی بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا، اس کے بعد آپ نے اپنی امت کو فیض پہنچایا۔ ورنہ تو کوئی بھی زمانہ عالمین کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی یوم، کوئی بھی لمحہ آپ کی شان رحمت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن آپ کا جو آخری یہ زمانہ، جس زمانے سے فیض ہم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی امت کو جو فیض رحمت عطا فرمایا، تو جس طرح اللہ جل شانہ نے بلا تشبیہ و تمثیل اپنی رحمتوں کے خزانے کائنات کو عطا فرمائے، تو کائنات میں جو سب سے افضل تھا اور رحمت للعالمین کی شان کے مالک تھے، ان کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ تو
تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنی شان رحمت کے جو خزانے امت تک تقسیم فرمائے، اور اس امت تک تقسیم فرمانے میں جو وسائل اور ذریعے بنے، ان میں جو سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے زیادہ شان کے مالک ہیں، ان کی شان بھی شان رحمت ہے۔ فرمایا کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحمت کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ کی شان رحمت کے خزانے عطا فرمانے والے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی شان رحمت اور فیوض کو ہم تک پہنچانے والے صدیق اکبر وہ اس امت میں سب سے زیادہ ارحم اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان افضلیت کو دیکھا جائے، آپ کا یہ مرتبہ کہ آپ صحابی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب صحابی کی شان آ گئی، صحابی کا مقام آ گیا، تو سارے مراتب جو امت میں ہیں وہ پہلے ہے، بعد میں ہے، اور جو سب سے زیادہ شان والا مرتبہ وہ صحابیت کا ہے، کیونکہ یہ صحابہ جو ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ صحابہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار فرمایا، پسند فرمایا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ کسی آدمی کا انتخاب نہیں۔ ہم انتخاب کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، کوئی وزیر بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، اور بعد میں ہمارا وہ انتخاب غلط ثابت ہوتا ہے، بعد میں اس پہ افسوس کرتے ہیں اس کو ہم نے ووٹ دیے اور یہی اب ہمارے نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے انتخاب کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، جو علیم و بذات صدور ہے، اور جس سے سینوں کے راز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس جماعت کو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ مقامات ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، اغواس ہیں، ابدال، نجبا، یہ ساری شانوں والے ہیں، مگر سب سے زیادہ شان امت میں جن کو حاصل ہے وہ محبوب کے صحابہ کرام ہیں۔ کیونکہ آپ نے خود فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، فرمایا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو میرا صحابی اگر چند چٹانکے جو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، صحابی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہ صحابہ جو شان والے ہیں، صحابی تو آپ کے کثیر تعداد ہے، ان کے صحابی ہونے کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ محبوب کے صحابی ہیں۔ تو ہم نے اسماء الرجال کی کتابوں کو دیکھا، سیرت کی کتابوں کو دیکھا، تاریخ کی کتابوں کو دیکھا، احادیث کی کتابوں کو دیکھا، ان میں تذکر آیا صحابہ کرام کا، ہمیں پتہ چلا یہ محبوب کے صحابی ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ حضرت انس بن مالک ہے، یہ حضرت طلحہ ہے۔ الغرض اسماء الرجال کی کتابوں کو دیکھا گیا، تفسیر کی کتابوں کو دیکھا، حدیث کی کتابوں کو دیکھا، ان سے ہمیں پتہ چلا یہ صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن صحابی ہیں، حضرت طلحہ صحابی ہیں، حضرت سعد صحابی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن ان سارے صحابہ میں، اس پوری جماعت صحابہ میں ایک صحابی وہ ہیں جن کے صحابی ہونے کا پتہ ہمیں اسماء الرجال سے نہیں چلا، جن کے صحابی ہونے کا پتہ ہمیں صرف سیرت کی کتابوں سے نہیں لگا، جن کے صحابی ہونے کا پتہ ہمیں صرف تاریخ کی کتابوں سے نہیں ملا، حدیث کی کتابوں سے نہیں ملا، بلکہ جن کے صحابی ہونے کا پتہ ہمیں اللہ کے قرآن سے ملا۔ قرآن نے فرمایا استقول لصاحبہ، ادھر محبوب نے اپنے صاحب سے فرمایا، صحابی سے فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابیت والی جو شان ملی وہ بھی سب سے اعلیٰ، کہ کسی صحابی کی صحابیت کی وہ شان نہیں جو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کی، کیونکہ اللہ کے قرآن نے فرما دیا استقول لصاحبہ،
یہ واقعہ غار بیان کیا جا رہا ہے جہاں آپ کے صاحب کا ذکر کیا جب آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا۔ اب کسی بھی مکتب فکر کی کتاب اٹھا لو، چاہے وہ شان صدیق کو ماننے والے ہیں، چاہے انکار کرنے والے ہیں، چاہے اہل سنت ہیں، چاہے شیعہ حضرات ہیں، ان کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھو، آپ کو اس میں دو قول نہیں ملیں گے، دو رائے نہیں ملیں گی۔ چاہے اہل سنت کی جو تفاسیر کی کتابیں وہ اٹھا کر دیکھو، چاہے وہ شیعہ کی جو کتابیں تفاسیر کی ہیں وہ اٹھا کر دیکھو، آپ کو اس آیت کی تفسیر میں دو قول نہیں ملیں گے کہ غار ثور میں جن کو محبوب کا صحابی کہا گیا، اللہ نے جن کو صاحب ہی فرمایا وہ کون تھا، سب کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اتفاق ہے، اہل اسلام کا بھی اتفاق ہے، اور شیعہ حضرات ان کا بھی اتفاق ہے کہ جن کو اللہ کے قرآن نے صحابی کہا وہ کی اور نہیں، حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ تو صحابی تو سارے شان والے ہیں، مگر صحابیت کا اگر انکار کریں گے اور وہ گستاخی اس حد تک نہیں جائے گا، اس پہ گمراہی کا فتویٰ لگے گا، لیکن جس چیز کا ذکر قرآن مجید کی نص میں آ جائے تو قرآن مجید اس کی قطعیت کی شان یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت، کسی ایک کلمے کا انکار کر دینا وہ بھی کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس امت میں جو مراتب تھے، فضائل و مناقب والی جو شانیں تھیں، اولیاء کاملین کے جو مراتب تھے، اور ان مراتب میں جو سب سے اعلیٰ مرتبہ تھا صحابیت والا مرتبہ، وہ حضرت صدیق اکبر کو اس شان سے عطا فرمایا اور اس ایقان کے ساتھ عطا فرمایا، اس قطعیت کے ساتھ عطا فرمایا کہ اب اس امت میں جو کوئی حضرت صدیق اکبر کا صحابیت کا انکار کرے گا وہ نمازی غازی کچھ بھی کہلاتا رہے، ایماندار نہیں رہ سکتا۔ محبوب کریم اسلام کے صحابی کی شان صحابیت یہ ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا انکار کر دے گا وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ جل شانہ نے انہی آیات میں جہاں غار ثور والا، ہجرت والا واقعہ بیان کیا، اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ کیا محبوب یاد کرو وہ واقعہ جب کافروں نے نکالا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اب اس آیت کے اندر ذرا غور کیجئے، جو مفسرین کرام ہمارے سامنے یہ ہیرے جواہرات پیش کرتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شانوں کے سمندر کشیدہ ہیں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں غور کیا جائے کئی اعتبار سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و فضیلت وہ واضح ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہجرت کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور قرآن مجید میں اس کو جس انداز سے بیان کیا گیا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن واضح فرما رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تھا، کیونکہ ایمان وہ ظاہر باطن کے موافق ہوگا تب ایمان بنے گا۔ دل میں کچھ ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، وہ نفاق بن جائے گا۔ بارگاہ میں آ کر یوں کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، اور اپنے شیاطین کے پاس جا کر علیحدہ ہوتے ہیں، وہاں کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے۔ وہ ایمان نہیں، ایمان وہ ہوگا کہ جس کا ظاہر باطن موافق ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے یہ علم قطعی عطا فرمایا کہ صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ ان کا ظاہر باطن کے موافق ہے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟
کہ واقعہ ہجرت بیان کیا گیا، اور ہجرت کا واقعہ جو پیش آیا اس کے جو ظاہری اسباب تھے وہ یہی تھے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آبائی جو آپ کا مولد تھا، آپ کا محبوب شہر تھا مکہ مکرمہ، اس سے آپ ہجرت کر کے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ جو ظاہری اسباب تھے، ورنہ اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں، وہ ظاہری اسباب یہی بنے تھے کہ کفار مکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العیاذ باللہ آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ کفار مکہ یہ چاہتے تھے، یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ اللہ العیاذ باللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان پہنچایا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالی محبوب کی حفاظت فرما کر آپ کے ذریعے سے اپنی توحید کے نور کو کائنات میں پھیلانا چاہتا تھا۔ تو یہ ظاہری سبب بنا کہ کفار مکہ کی اظہار ثانیہ اور ان کے یہ ناپاک منصوبے، اس بنا پر آپ نے وطن مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف سفر فرمایا۔ فرمایا کہ جب یہ ظاہری اسباب تھے تو اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں وہ چیز نہ ہوتی جو ان کے ظاہر میں تھی، ان کا ظاہر کیا تھا؟ ہر چیز محبوب کے قدموں پہ قربان کر رہے ہیں، جان مال اولاد ہر چیز کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا، دل میں کچھ ہوتا، زبان سے کچھ کہتے، جیسے منکرین کہتے ہیں علیہ باللہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں علیہ باللہ ایمان ہی نہیں تھا، میں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اس موقع پر کبھی بھی اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم نہ دیتا کہ صدیق اکبر کو ساتھ لے کر جاؤ۔ تو یہاں قرآن اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب وہ غار میں دونوں تھے، اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا، اخراج کا فاعل وہ اللہ کی ذات اقدس ہے، اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا، ان دونوں کو۔ وہ وہاں سے باہر کی طرف جانے کا حکم دینے والی ذات کون تھی؟ وہ اللہ کی ذات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس سے باطن پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ صدیق اکبر پہ ایمان پہ شک نہیں کرنا۔ صدیق اکبر جس طرح اپنے ظاہر سے محبوب کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے دل میں بھی سیدھا محبت مصطفیٰ کے جلوے موجود ہے۔ صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی محبت کی گواہیاں قرآن میں دے رہا ہے، ان کے ایمان کی گواہیاں قرآن میں دے رہا ہے۔ فرمایا کہ ثانی یسنین، اس حال میں کہ دو میں سے دوسرے تھے، ثانی کا معنی دوسرا، اور ایک عام آدمی بھی جانتا ہے جہاں ثانی ہوگا وہاں اول بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے بتایا کہ وہاں ایک اول تھا، ایک ثانی تھا، اب دو ہی ہیں۔ اذ ہما فی الغار، کوئی اور تو ہے نہیں۔ انسانوں میں سے، بشر کی جنس میں سے دو ہی شخصیات ہیں، اور بالاتفاق اجماع ہے، صرف اہل سنت کا نہیں، ان کا بھی اجماع ہے کہ وہ دو ہستیاں تھیں، ایک اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام اور ایک حضرت صدیق اکبر۔ اب ان میں ایک کو اول کہا جا رہا ہے اور ایک کو ثانی کہا جا رہا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ صورتحال وہاں ہوتی ہے جہاں دو آدمی ہوں، تو پھر دونوں میں سے ہر ایک اول بھی ہوگا اور ثانی بھی ہوگا۔ اگر ایک کو اول کہیں گے دوسرا ثانی کہلائے گا، اور دوسرے کو اول کہیں گے پہلا ثانی کہلائے گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے، ایک حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ان دو میں ایک ثانی ہے، گویا ایک اول ہے ایک ثانی ہے، یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اول ہیں اور صدیق اکبر ثانی ہیں، یا پھر صدیق اکبر اول ہیں مصطفیٰ کریم ثانی ہیں۔ اب محبوب کریم علیہ السلام کس اعتبار سے اول ہیں اور صدیق اکبر ثانی ہیں، اور کس لحاظ سے صدیق اکبر اول اور مصطفیٰ کریم ثانی ہیں؟ فرمایا کہ اگر ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ،
اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ ہیں جو صدق لے کر آئے اور دوسرے وہ ہیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. ایک جاء بالصدق ہیں، اس صدق کو، اس قرآن کو، اس نظام شریعت کو، اللہ کے پیغام کو، نور توحید کو لے کر آنے والے ہیں، اور ایک ثانی ہیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. تو وہ لے کر آنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے اول مصدق وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک. سبحان اللہ. ماتے کہ جب ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا، لوگوں نے پسو پیش کیا، مگر ایک ابوبکر صدیق کی ذات پاک تھی. جو ہی مصطفیٰ نے ایمان پیش کیا وہ پہلے ہی غلامی کے لیے تیار بیٹھے تھے. تو قرآن نے فرمایا کہ یہ ثانی ہیں، یہ مصطفیٰ کریم وہ ایمان لانے والے، اس اسلام کو لے کر آنے والے، اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے. معراج کا واقعہ وہ ظہور پذیر ہوتا ہے. محبوب کریم علیہ السلام جب بیان فرماتے ہیں تو وہ اس واقعہ کو بیان کرنے والے اور ثانی بنے تصدیق کرنے والے وہ صدیق اکبر کی ذات پاک ہے. اور پھر جب اس اسلام کو آگے پھیلایا گیا، آگے پھیلانے والے وہ مبلغ ہیں. اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام بھی آپ مبلغ ہیں، لیکن آپ پہلے مبلغ ہیں، اور ثانی مبلغ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے. کہ جب آپ نے ایمان قبول کیا، پھر کبھی حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں، ان کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں، کبھی حضرت طلحہ ہیں، کبھی کوئی صحابی ہیں. تو پھر حضرت صدیق اکبر کی یہ شان بھی ہے کہ جیسا تصدیق کے اعتبار سے آپ ثانی تھے، اب تبلیغ کا مرحلہ آیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اول مبلغ ہیں اور صدیق اکبر ثانی مبلغ ہیں. تو قرآن اس کا بیان کر رہا ہے ثانی اسمین. اور پھر اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کا مرحلہ آتا ہے. اس مرحلے پر بھی اللہ کے محبوب اول ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہوتا ہے، وہ ساری دولت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی، آپ ساری اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. اس معاملہ میں بھی محبوب کے بعد اگر ثانی ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں. جب قربانی کا مرحلہ آتا ہے تو گھر کا سارا مال محبوب کے قدموں پہ لا کر حاضر کر دیتے ہیں. محبوب فرماتے ہیں صدیق اے ابو بکر بتاؤ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی حضور گھر میں اللہ اس کا رسول ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہاں اپنا جو آپ کتاب تاریخ الخلفاء ہے اس کے اندر یہ روایت لکھی. فرمایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارا مال محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیا، سارا مال لا کر حاضر کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اپنا لباس پلا کر پیش کر دیا، اور بٹنوں کی جگہ کانٹے لگا لیے. اس حال میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. فرمایا کہ حضرت جبریل امین اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. محبوب نے دیکھا آج عجیب کیفیت ہے، عجیب حالت ہے. آج حضرت جبریل امین ٹانٹ کا لباس پہنے ہوئے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے حاضر ہیں. فرمایا کہ جبریل آج یہ کیا حالت ہے، یہ کیسا لباس ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا چہرے بدوہا اٹھا کر آسمانوں کی طرف دیکھیں. نگاہ فرمائی آج سارے فرشتے اسی لباس میں نظر آ رہے ہیں. آپ کے یادگار صدیق اکبر نے سب کچھ اللہ کی محبت میں قربان کر کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا. اللہ نے اعلان فرما دیا آج سارے فرشتے صدیق اکبر کی سنت ادا کرو، ٹاٹ کا لباس. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ. اب اسی شان صدیقیت کو دیکھیے کہ محبوب کریم علیہ السلام اول ہیں، صدیق اکبر ثانی ہیں. امت کے آپ امام اول ہیں، آپ تو امام الانبیاء بھی ہیں، اور اس امت کے آپ امام اول ہیں. اور امام ثانی کون بنتے ہیں اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں، وہ امام ثانی حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک. اور یہ امام ثانی ہونے کا جو آپ کو شرف تھا، یہ ایک ایسا شرف تھا کہ دور صحابہ میں، محبوب کے زمانے اقدس میں صحابہ کرام پہ بھی یہاں تھا
کہ جب محبوب کریم علیہ السلام ظاہری اعتبار سے مصلی امامت پہ تشریف فرما نہ ہوں تو اس وقت امامت کا اگر کسی کو حق ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کے ایام وصال سے پہلے بھی ایک بار غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا، جب آپ تشریف لے گئے ایک قبیلہ کے درمیان صلح کروانے کے لیے، نماز کا وقت ہوا تو پھر حضرت بلال نے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کیا، صدیق تشریف لاؤ، آپ امامت فرمائیں۔ تو اس وقت صحابہ بھی جانتے تھے کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ اگر امام اول ہیں تو امام ثانی بننے کے حقدار وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اور جب ایام وصال آئے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے حکم دیا، ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت ہے، فرمایا کہ مروا ابا بکر فإنہ یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، ان کے سینے میں آپ کی محبت کا سمندر جوش مارتا ہے۔ جب آج آپ کے مصلی کو دیکھیں گے، آپ تشریف فرما نہیں ہوں گے، وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کرم فرمائیں، کسی اور کو حکم دے دیں، حضرت عمر فاروق کو حکم دے دیں، اور صحابہ ہیں، آپ کسی اور کا انتخاب فرما لیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا، مروا ابا بکر فإنہ یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتی ہیں، اے حفصہ آپ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور محبوب سے عرض کریں کہ محبوب کسی اور کا انتخاب فرما دے، کسی اور کو حکم دے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں، حضور کسی اور کو حکم دے دیں، کوئی اور نماز پڑھائے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے جلال کے انداز میں فرمایا، مروا ابا بکر فإنہ یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فرمایا کہ اِنَّا كُنَّا صَبَاحِبُ یوسف، کہ تم عورتیں تو وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو۔ تو یہ فرمایا کہ یوسف علی نبینا علیہ السلام کے زمانے والی عورتوں کی طرح ہو۔ تو یہ تشبیہ کیوں دی؟ تو محدثین نے لکھا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب عزیز مصر کی زوجہ حضرت زلیخا ان کا معاملہ ہوا اور حضرت یوسف جو بظاہر وہاں بیٹھتے بیٹھتے آئے تھے، تو عزیز مصر کی زوجہ زلیخا کو ان سے محبت ہوئی اور یہ بات عورتوں میں پھیل گئی۔ اب مصر کی عورتیں وہ بظاہر ان کو تانا دے رہی ہیں، اے زلیخا تو عزیز مصر کی بیوی ہے، اس مرتبے کی حامل ہے، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام سے محبت کر لی۔ تو عورتیں بار بار ملامت کرتی تھی۔ فرمایا کہ بظاہر وہ ملامت کر رہی تھی، بظاہر وہ تانے دے رہی تھی، حقیقت میں بات کچھ اور تھی۔ وہ تانا نہیں دے رہی تھی، ملامت نہیں کر رہی تھی، وہ جمال یوسفی کے لیے بےتاب تھی۔ وہ زلیخا کو تانا اس لیے دے رہی تھی، ہم زلیخا کو تانا دیں گے، زلیخا یوسف کو باہر لائیں گی، ہم بھی ان کا دیدار کر سکیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت زلیخا نے دعوت کا اہتمام کیا، پھل رکھے گئے، چھٹیاں دے دی گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عرض کیا کہ آپ باہر تشریف لائیں۔ جب آپ باہر تشریف لائے، ایک جھلک دیکھی تو وہ عورتیں جو پھل کاٹنے لگی تھی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، پتہ بھی نہیں چلا۔ قلنا حاشا ما حاشا للہ ما ھذا بشرا، وہ کہنے لگی یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ جمال یوسفی میں اتنی بے خود ہوئی، انگلیاں کٹ گئی مگر احساس نہ ہوا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے تشبیہ دی سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان مصر کی عورتوں کے ساتھ، کہ مصر کی عورتیں بظاہر تانا دے رہی تھی، ملامت کر رہی تھی، حقیقت میں وہ جمال یوسفی کا انتظار کر رہی تھی۔ تو
تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کر رہی تھی، حضرت حفصہ عرض کر رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کسی اور کو حکم دیں، لیکن اصل میں حقیقت کچھ اور تھی۔ بار بار جو عرض کر رہی تھی وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ اصل حکمت یہ تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیال فرما رہی تھی، آج محبوب کریم علیہ السلام نے ایک بار اگر حکم دیا اور حضرت صدیق اکبر آپ تشریف لائے، نماز پڑھا دی، کل بعد میں اعتراض کرنے والے کوئی اعتراض کریں گے، یہ بات کہیں گے کہ یہ تو ایک اتفاق تھا، اتفاقاً صدیق اکبر کا نام آ گیا، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ازواج مطہرات نے بار بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو حکم دے تاکہ آج یہ فیصلہ ہو جائے اور بات پکی ہو جائے کہ محبوب کے بعد اگر امام ثانی بننے کے حقدار ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ شرافت والے صحابہ بھی موجود تھے، فضل والے صحابہ بھی موجود تھے، علم والے صحابہ بھی موجود تھے، قرابت کے اعتبار سے قریب صحابہ کرام بھی موجود تھے، مگر سارے صحابہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہ پاک نے جس کا انتخاب کیا وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، آپ تشریف فرما ہیں، ایک عورت حاضر ہوتی ہے، اسے کوئی آپ کی بارگاہ میں حاجت ہے، اپنا وہ حاجت عرض کرتی ہے، جب جانے لگتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں حاضر ہوئی، آپ تشریف فرما تھے، میری حاجت روائی کی، میری حاجت کو پورا کیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دوبارہ حاضر ہوں آپ کو نہ پاؤں، تو فرمایا کہ اس عورت کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایسا ہو کہ میں حاضر ہوں، آپ وصال فرما چکے ہوں، آپ کا انتقال ہو چکا ہو، دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، پھر میں کس کے پاس جاؤں گی، پھر میں اپنی حاجت لے کر کس کے پاس حاضر ہوں گی؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اے خاتون بعد میں اگر تم آؤ میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہ ہوں، اپنی حاجت اگر پیش کرنی ہے تو پھر میرے ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ محبوب کے سامنے بتا دیا کہ میرے بعد اس جگہ نیابت کے جو حقدار اور خلیفہ بلا فصل جو امام ثانی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ روایت بھی موجود ہے، آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میں یہ چاہتا ہوں میں کسی کو بلواؤں اور تحریر لکھوا دوں، اپنے تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کو بلواؤں اور تحریر لکھ کر دے جاؤں، کیونکہ میں خوف کرتا ہوں بعد میں کوئی اعتراض کرنے والا تمنا کرنے والا تمنا کرے گا میں حقدار ہوں۔ میں کہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میں کہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اگر اس امامت کے منصب پر کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، امام ثانی کسی کو بنانا چاہتا ہے، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے، اور سارے ایمان والے بھی اگر کسی کو اس خلافت کے منصب پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں، امام ثانی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ یہ ہے آپ کی شان ثانیت کہ محبوب کریم السلام اول ہیں اور حضرت صدیق اکبر ثانی ہیں۔ اور دوسری طرف میں اپنی بات کو ذرا مختصر کر رہا ہوں، دوسری طرف دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اول ہیں، محبوب کریم السلام ثانی ہیں۔ وہ کس اعتبار سے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر اول بن جاتے ہیں۔ جب شب ہجرت کا مرحلہ ہے، راستے میں جا رہے ہیں، تو عجیب منظر ہے، عجیب کیفیت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی محبوب کی دائیں جانب آ جاتے ہیں، کبھی بائیں جانب آ جاتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، کبھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید تو فرماتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، محبوب سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، مگر آج کچھ اور انداز ہے۔ صدیق اکبر کبھی آگے بھی چل رہے ہیں، کبھی اس طرف آ جاتے ہیں، کبھی اس طرف آ جاتے ہیں، سوال کرنے والا گویا سوال کرتا ہے اے صدیق اکبر آج یہ کیفیت کیا ہے؟ آپ تو محبوب کے آگے چل رہے ہیں، پھر ایک کیفیت پر نہیں ٹھہرتے، کبھی اس طرف آ جاتے ہیں، کبھی اس طرف آ جاتے ہیں۔
تو جواب ملتا ہے اے نادان تجھے پتہ نہیں ہے میں آگے بڑھنے کے لیے آگے نہیں چل رہا، میں اپنے سینے کو آگے کر رہا ہوں۔ آج اگر دشمن کا تیر آ جائے، کوئی وار آ جائے، صدیق اکبر کا سینہ اول بن جائے گا، محبوب کی طرف وہ تیر نہیں جائے گا، صدیق اپنے سینے کو پیش کر دے گا۔ یہ آپ کی شان اول ہے۔ جب غار میں داخل ہونے کا مرحلہ آتا ہے، جب غار میں تشریف لے جانے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ ٹھہریں، مجھے اندر جانے دیں، اب یہ مرحلہ آ گیا جان نثاری کا، میں اول بنوں گا، آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آپ اندر جاتے ہیں، غار ہے، اتنا پرانا غار ہے، نہ جانے اس میں کیا کیا موذی جانور ہوں گے۔ غار کی صفائی کرتے ہیں، اس میں سوراخ دیکھتے ہیں، بل دیکھتے ہیں، اپنی چادر پھاڑ کر ان سوراخوں پہ رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ سوراخ خالی رہ جاتے ہیں، کپڑا موجود نہیں رہتا، اپنی ایڑیاں دے دیتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تشریف لے آئیں، میں اول بن کر جان نثاری کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اگر کوئی زہریلا جانور ڈنگ مارے گا، ڈسے گا، صدیق اکبر کی ایڑیاں سامنے ہیں، اول بن کر میں وار سہ لوں گا، یا رسول اللہ آپ کے آج نہیں آنے دوں گا۔ تو یہ آپ کی شان اولیت تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غار میں شان کا اظہار فرمایا کہ غار میں آپ اول بن کر جا رہے ہیں، محبوب کریم السلام ثانی ہیں، تاکہ سینہ میرا سامنے رہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچے مجھے پہنچے، محبوب کی ذات پہ آنچ نہ آئے۔ اور جہاد میں بھی جہاں مرحلہ آتا ہے حضرت صدیق اکبر آگے آ جاتے ہیں، وہاں بھی اول بنتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوال کرتے ہیں لوگوں بتاؤ من ہوا اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں اے شیر خدا یہ پوچھنے والی بات کیا ہے، آپ تو اشجع الناس ہیں، آپ ہی سب سے بہادر ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ بتاؤ بہادر سب سے زیادہ کون ہے؟ حضور آپ ہی فرمائیں۔ فرمایا کہ سب سے بہادر حضرت صدیق اکبر ہیں۔ جب جنگ بدر کا میدان تھا، بڑا نازک مرحلہ تھا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جب وہ ریش بنایا، صاحبان بنایا جہاں آپ تشریف فرما تھے، وہ جگہ سب سے نازک جگہ تھی، کفار مل کر اس طرف حملہ کر رہے تھے، کفار کی کوشش تھی کسی طرح اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ فرمایا کہ وہاں کھڑا ہونا بڑا خطرناک تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی، اور سب سے آگے ہو کر اپنے آپ کو اول بنا کر جس نے پیش کیا وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ جب تیر آئے گا، تلوار آئے گی، صدیق اکبر آگے ہو جائیں گے، اول بن جائیں گے۔ ہر مرحلے پر صدیق اکبر جان نثاری میں اول ہوتے رہے، اور جب پھر مزار میں جانے کا مرحلہ آیا اب محبوب اول بن گئے۔ غار میں حضرت صدیق اکبر وہ اول تھے، محبوب ثانی تھے، جب مزار میں تشریف لے گئے پھر محبوب اول بن کر تشریف لے گئے۔ اے صدیق اکبر ہر مرحلے پر تم اول بنتے رہے ہو، آگے آتے رہے ہو، اور ان تکالیف کو مجھ تک نہیں آنے دیتے تھے، خود برداشت کرتے تھے۔ اے صدیق اکبر اب آخرت کا مرحلہ آ گیا ہے، آخرت میں جو مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، میں مصطفیٰ کریم اب اول بن کر جا رہا ہوں۔ دنیا میں جان نثاری کرتے رہے، اب یہ جان نثاری کا صلہ ہے کہ غار میں حضرت صدیق اکبر ثانی بن گئے، مصطفیٰ کریم اول بن گئے۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظیم منصب عطا فرمایا، اس منصب کے جو تقاضے تھے، محبوب کریم علیہ السلام کی وصال اقدس کے بعد آپ نے ان تقاضوں کو پورا کیا، اور آج یہ امت پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا احسان عظیم ہے کہ آج اللہ کا پاک قرآن جس محفوظ صورت میں ہم تک پہنچا ہوا ہے، یہ پاک دین، یہ پاک نظام، یہ سارا وسیلہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے، ان انوار سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ روشن و منور فرمائے، ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے دین کے لیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، ہر چیز